رات کو یہ نوافل پڑھتے تھے، تہجد میں اٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی جب تلاش ہوتی تو وہ یا تو مسجد میں ملتے، یا کسی کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہوتے، یا پھر کسی مریض کی عیادت کے لیے وہ پائے جاتے۔ امام صاحب کا جو ان کے ساتھ جو سب سے مشکل ترین دور تھا نا، وہ فتنہ خلق قرآن کا تھا۔ 212 ہجری مسلمانوں کے ائمہ کرام کے لیے بہت مشکل دور تھا، اور احمد بن حنبل خلق قرآن کے فتنہ میں ثابت قدم رہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس دور کے اتنے بڑے بڑے عالم دین تھے، سبھی کے سبھی جو ہے وہ حکومت کے بات مان گئے تھے۔ یہ ہی واز دا اونلی ون جو اس پہ قائم رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جماعت اس فتنے کی بھٹی میں تپ گئی، مگر احمد بن حنبل کے علاوہ کوئی بھی اس میں سے نہ نکلا۔ اچھا جی، جس زمانے میں امام شافعی بغداد میں مقیم تھے، خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ مجھے یمن میں ایک قاضی کی ضرورت ہے، آپ جس کو نامزد کریں اسے ہمارے پاس بھیج دیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کو کہا کہ آپ تیار ہو جائیں، خلیفہ ہارون رشید آپ کو ملنا چاہتا ہے، اور ان کی وجہ بھی بتائی کہ کیا وجہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میں آپ کی خدمت پہ رہ کر علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا عہدہ ان کو مل رہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کے میں تو علم سیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے سلاطین کی مرضی کے لیے ان کے عہدہ قضا کے لیے بھیجنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو امام صاحب چپ ہو گئے۔ خلیفہ امین امام شافعی کا بہت بڑا قائل تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے جو امین بھی ہو، راست باز ہو، اور سنت کی پابندی کرنے والا ہو۔ امام شافعی نے امام احمد بن حنبل کا نام دیا۔ جب انہیں پتہ چلا تو امام صاحب کے پاس گئے، مطلب امام شافعی کے پاس گئے، اور جا کے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ٹیچر تھے نا ان کے، کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں کر سکوں گا، اور اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کہ میں صرف علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ 218 ہجری میں خلیفہ مامون نے پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے اہل علم سے اس بات کا اقرار کرے کہ قرآن اللہ کی طرح قدیم نہیں ہے، بلکہ مخلوق اور حادث ہے۔ اچھا، یہ ان کا اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ تھا کہ وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب دیکھیں، مخلوق پہ اگر مان جاتے نا، اس وقت اگر امام احمد بن حنبل بھی مان جاتے، آپ نے ابھی سنا ہوگا لوگوں کا کہ وہ جی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، جو وڈیرے اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن سے بچی کی شادی کر دی ہے۔ اس لیے سوری، آج میرا گلا تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس لیے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر کی جائیداد جو ہے وہ باہر نہ جائے، اور اگر اس کو مخلوق کہیں گے تو ایسے کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے میں آیا تھا۔ اچھا جی، ایک بہت بڑا فتنہ آیا تھا، تو اس کا انہوں نے کہا کہ جو خلیفہ مامون تھے انہوں نے ہر جگہ کا جو امیر تھا اور حاکم تھا، اس نے کہا کہ جتنے تمہارے علاقے میں عالم دین ہے سب سے یہ اقرار کرواؤ اور ان کے سائن کرا کے یہ مجھے بھیجا جائے، اور انکار کرنے کی صورت میں سزا دے اور قید کر کے انہیں دربار میں بھیج دے۔ چنانچہ احمد بن حنبل کو بھی بلایا گیا، ان کے سامنے مامون کا خط رکھا گیا، قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے پوچھا تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ امام صاحب نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ اس بات پر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ امام صاحب خود ہی اپنی یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ 3 اور عالم دین تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، باقی تو مان گئے تھے۔ تو یہ 3 اور تھے جنہوں نے انکار کیا، تو وہ بھی امام صاحب کے ساتھ جیل میں تھے۔ کہتے ہیں پھر اگلے دن کیا ہوا کہ پھر دوبارہ سے امام صاحب کو بلایا گیا، اور ان تینوں کو بھی بلایا گیا، اور ان سے دوبارہ سے یہ پوچھا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے تو جیل ہوگی یا آپ لوگوں کو سزا ہوگی، اور آپ لوگوں کو مامون کے سامنے حاضر کیا جائے گا جہاں پہ آپ پہ ظلم ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ایک جو تھے عالم دین، نام نہیں انہوں نے بتایا تھا، مطلب ایک جو تھے وہ مان گئے، پھر سے ان کی بات مان گئے۔
तो उनको छोड़ दिया और अब 2 जो रह गए थे उनको वापस उन्होंने जेल में भेज दिया इमाम साहब के साथ। अब दूसरे दिन भी यही हुआ कि फिर से उनको जब बुलाया, क्योंकि नाम तो था इनका, उनको पता था ये कौन है। फिर उनको बुलाया, फिर उनसे वही सवाल किया। कहते हैं कि उनमें से फिर एक जो था, 2 थे ना रह गए, उनमें से एक जो था वो भी मान गया, तो उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। और अब इमाम साहब और एक और आलिम दीन थे, वो कहते हैं कि वो उनको उन्होंने फिर वापस जेल में भेज दिया। तो फिर उसके बाद इमाम साहब कहते हैं कि उनको मामून के पास उन्होंने भेजना था। तो उनका नाम था मोहम्मद बिन नूह। कहते हैं वो रास्ते में वो जा रहे थे, मोहम्मद बिन नूह का रास्ते में इंतकाल हो गया। अब इमाम साहब इज़ द ओनली वन जो इस बात के लिए खड़े हुए थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अब कहते हैं कि अभी ये रास्ते में थे कि उनको ये इत्तला आती है कि मामून जो है उसकी वफ़ात हो गई है। उन्होंने शुक्र ही किया होगा। लेकिन कहते हैं उसके बाद जो थे वो मुअतसिम का दौर आया। इमाम साहब जो थे वो उससे भी ज़्यादा ज़ालिम था। कहते इमाम साहब को, अब ये रास्ते में थे ना जब उनको खबर आई है, तो अब उनको ज़ंजीरों में कैद बगदाद लाए गए। जेल में इमाम साहब बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इसके बावजूद भी वो कैदियों को इमामत कराते थे नमाज की। तकरीबन 2.5 साल जेल में रहे। मुअतसिम जेल खाने से निकाल कर भरे दरबार में खल्क़े कुरान के बारे में बहस व मुबाहिसा कराता और फिर उनको जेल में डाल देता। मुअतसिम ने अपने सामने दरबार में इमाम साहब को जल्लादों से कोड़े लगवाए और सख्त से सख्त सजाएं दी। इमाम साहब खुद बयान करते हैं कि जेल खाने में मुझे सबसे ज़्यादा खौफ जो था ना वो कोड़े लगने का था। और कहते हैं कि जेल जो थी वो हज़ार तकलीफ़ के बावजूद रहने की तो जगह थी, और अगर मुझे कत्ल कर दिया जाता ना, मुझे उससे भी डर नहीं लगता था कि एक ही दफ़ा तकलीफ़ होगी तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुर्रे की सज़ा मेरे लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त मालूम होती थी। अभी जब उनको पता चला ना कि उनको ये सज़ा मिलेगी कोड़े लगने की, तो कहते हैं मुझे इतना मैं खौफ़ज़दा था इस सज़ा से। कहते हैं कि एक जेल खाने में एक कैदी था, क्योंकि जमात भी उधर कराते थे, सबसे दोस्ती भी हो गई थी। तो कहते हैं वो उनके पास आया जब उसको पता चला कि ये इतना खौफज़दा है। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब डरिए मत। 2 कोड़ों के बाद, क्योंकि उसको सज़ा ऑलरेडी किसी और जुर्म में मिल चुकी थी। तो उसने कहा कि 2-3 कोड़ों के बाद जब कोड़ा पड़ता है पता भी नहीं चलता कि किधर पड़ा है, किधर नहीं पड़ा। तो कहते हैं कि उससे थोड़ा-सा उनको हौसला वाला मुअतसिम ने बड़ी बेदर्दी से आपको कोड़े लगवाए। और उस वक़्त जिस वक़्त आप रोज़े में होते थे, इमाम साहब रोज़ा रखा होता था और उनको कोड़ों की सज़ा होती थी और सारा जिस्म उनका लहू-लुहान हो जाता था। मुअतसिम को उसके एक साथी ने कहा कि अगर अहमद बिन हंबल ने यहाँ पर जान दे दी, तो लोग उसे अपना पेशवा बना लेंगे और इसी बात पर जम जाएँगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है। तो बेहतर है कि इसे यहाँ से निकाल दो। मुअतसिम को ये ख़तरा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़साद शुरू हो जाए जिसका मुकाबला ही ना किया जा सके। तो उसने फिर इनके ख़ानदान वालों को बुलाया था और फिर बुला के उनको कहा कि देखो, तुम देख लो, ये सही सलामत मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हालाँकि उस वक़्त इमाम साहब इतने ज़ख्मी, कहते कोई जगह ऐसी नहीं थी, उनके बारे में आता है कि अगर हाथी को इतनी मार पड़ी होती ना, शायद वो भी बर्दाश्त ना कर सकता कि इमाम साहब ने कितना ज़ुल्म बर्दाश्त किया था, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हटे थे। उनको एक दफ़ा आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि जब समझाया उनको कि देखें, जान का खतरा है तो ये तो इस्लाम में इजाज़त है, ऐसे कि जान का जब खतरा हो तो हम ऐसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने ठीक किया, तुम अगर उनकी बात मान के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो तुमने ठीक किया, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो रहती दुनिया तक लोगों को ये नहीं पता होगा कि मैंने किस वजह से ये बात मान ली थी। लोगों ने कुरान को अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक करार दे देना है, तो इसलिए मैं ये फ़तवा नहीं दे सकता। तो इसलिए उन्होंने इतना ज़ुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन वो हारे नहीं उनके आगे। कहते इमाम साहब की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल 241 हिजरी जुम्मा को हुई। 9 दिन ये बीमार रहे थे। इसी दौरान लोग गुरोह दर गुरोह इमाम साहब को सलाम करने और तमादारी के लिए आते रहे। बीमारी की खबर फैलती गई और लोगों का हजूम बढ़ता गया। यहाँ तक कि हुकूमत ने दरवाजे और गली पर पहरे बैठा दिए। मिलने वाले जो थे वो गलियों और मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए।
बाज़ारों में कारोबार में खलल होना शु इतने लोग इमाम साहब की इयादत के लिए आना शुरू हो गए कि लोग दीवारें फलान-फलान कर आना चाहते थे और वो उनको रोका जा रहा था। तो मुलाकात के लिए कतारें वहाँ पे बन गई थी। इंतकाल के वक़्त आपकी उम्र 77 साल थी। 1 हफ़्ता तक लोगों ने नमाज़े जनाज़ा अदा की थी। अल्लाहु अकबर! ये वो लोग हैं। तो मैं जब आपसे बार-बार ये कहती हूँ ना कि हम तो इतने हमें तो एक लफ्ज़ भी उनके मुकाबले में नहीं आता जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी, तो हम कितने आराम से फ़िरके बना के बैठ जाते हैं और फिर दूसरे वालों को हम कितनी बातें करती हैं। देखो इन्होंने तो हमें ये नहीं बताया था, वो तो अपनी जगह काम कर गए। और बाद में रहने वाले सिर्फ लड़ाई के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो चलिए जी, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सूरत आदियात बहुत प्यारी सूरह है। और सबसे पहले तो सूरह शुरू करने से पहले मैं फरज़ाना का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो टेस्ट बनाती हैं। शुरू में मैं उनको कह देती हूँ कि अच्छा 2 सूरतें मैं कर लूँगी, आई थिंक ये छोटी सूरह है, लेकिन जैसे-जैसे तैयारी होती है फिर मैं उसको तंग करती हूँ कि नहीं, एक ही सूरह होगी, उसमें इतने ज़्यादा सबक हैं। तो वो बेचारी फिर से उसको काटती है, फिर से वो नए क्वेश्चंस तैयार करती है। आप लोगों के पास जो टेस्ट पहुँचते हैं कोई आसान नहीं है ऑनेस्टली। कितने लोग उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। एक लिखता है, एक उसको टेस्ट बनाता है, एक उसको टेस्ट करता है कि कोई गलती नहीं रह गई, फिर उसको गूगल टेस्ट में बना के आप तक पहुँचते हैं। और मैं जितनी-जितनी तैयारी करती हूँ, मैं उनके साथ नोट्स शेयर करती हूँ कि अच्छा ये वाले हैं, ये वाला क्वेश्चंस आप ऐड कर दें, तो तब आप तक वो बात एक एक क्वेश्चनेयर पहुँचता है। तो इसलिए आप पूरी मोहब्बत से उसको उसका टेस्ट दिया करें। तो सूरत आदियात जो है, आदियात का मतलब क्या होता है कि ये घोड़ों के दौड़ने की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें कसम कही, पहली आया में ही ये वर्ड आया है। तो घोड़े जिनको दुश्मन का पीछा करते हुए जो मुजाहिदीन इस्तेमाल करते हैं ना, उनको वो उनका दौड़ना जो है, उसको आदियात कहते हैं। इस सूरह में 11 आयात हैं, 40 कलमात हैं, 163 63 इसमें हरूफ हैं और 1 रुकू है। छोटी-सी सूरह है। अच्छा, शुरू में आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 5 कसमें खाई हैं, तो वो किस चीज़ की हैं? पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप उनको 5 आयात को बड़ी आसानी से समझ जाएँगे। देखिए, मक्का के लोगों को ना उस वक़्त जब ये सूरह नाज़िल हुई थी, ये मक्की दौर की सूरह है। उनमें घोड़ों का जो था ये बहुत ज़्यादा रिवाज, इस तरह से कह सकते हैं कि उनको घोड़ों से बड़ी मोहब्बत थी। और अभी भी अगर रिसर्च आप देखते हैं ना तो कहते हैं ठीक, खुद ही से कुछ हो रहा है, खुद ही से ठीक हो रहा है। अब ठीक हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, तो जो मक्का के लोग थे ना, उनमें ये घोड़ों से बहुत उनको मोहब्बत थी, यहाँ तक मोहब्बत थी कि घोड़ों की नस्लों का भी उनके पास रिकॉर्ड होता था। जैसे इंसानों का होता है ना कि उसका दादा कौन था, तो उसका दादा कौन था, तो उसका दादा कौन था। इसी तरह से ये घोड़ों के भी पूरे रिकॉर्ड इनके पास होते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी वही चीज़ को, जिससे वो इतनी मोहब्बत करते थे और उसके लिए किस तरह से वो घोड़े जो थे उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट थे, वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्सप्लेन यहाँ पे की है कि जब तुम घोड़ों को हुक्म देते हो, बेसिकली तुम क्या करते हो? उनको खाना खिलाते हो, उनका टेक केयर करते हो और किस तरह से वो तुम्हारे एक हुक्म के तेरे तुम्हारे एक इशारे पे आधी रात को उठ के भागते हैं और इतनी तेज़ी से भागते हैं कि वो हाँफ रहे होते हैं और उनके पाँव के नीचे, क्योंकि आपने देखा हो ना घोड़े अक्सर उनके पाँव के नीचे ना लोहे का वो बना होता है, पाँव बना होता है, जो वो लगा देते हैं। तो वो जब रात को पथरीली ज़मीन पे वो भागते थे ना, तो वो सुम जब लड़ते जैसे ज़ोर से लगता है ना लोहा उसके साथ पथरीली ज़मीन पे, तो एक चिंगारी सी निकलती है, तो वो रात को वो चिंगारियाँ जैसे नज़र आती थी। क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि रात को ये सफ़र करते थे, उस ज़माने में अपने कितनी दफ़ा हमने पढ़ा ना कि कत्ल गारत का ज़माना था, बहुत ज़्यादा चोरी करते थे, डाके डालते थे। तो एक तो उस लिए भी घोड़े इस्तेमाल करते थे, दूसरे जब ये जंगों पे जाते थे तो तब घोड़े इस्तेमाल होते थे। तो ईदर वे आप देखिए कि घोड़ों का जो था कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बताते हैं कि देखो तुम किस तरह से उनको लेके जाते हो, किस तरह से वो हाँफते हैं, किस तरह से वो भागते हैं, किस तरह से वो यहाँ तक कि वो दुश्मन के अंदर मुकाबले के लिए अंदर घुस जाते हैं। देखिए, एक कॉकरोच को भी मारने लगते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा कि जैसे ही आप उसको मारते हो, उसको कुछ सेंस ऐसी हो जाती है कि वो एकदम से भागता है, कभी उधर छुपता है, कभी उधर छुपता है। घोड़े को भी तो पता चलता है ना।
لیکن وہ کس طرح سے جس وقت اپنے مالک بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر اور وہ پورے کے اندر جیسے قافلے کے اندر وہ گھس جاتے ہیں یا شہروں کے اندر گھس جاتے ہیں یا کس طرح سے قتل و غارت میں دوسری طرف آتا ہے کہ کس طرح سے جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو مطلب آگے سامنے اگر جنگ ہو رہی ہے تو تلواریں ہیں وہ سب سے پہلے تو گھوڑے کو ہی لگتی ہے نا پھر آگے جا کے مالک کو لگتی ہے تو یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ گھوڑے کی وفاداری کی بات کی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے مالک کا وفادار ہے اور وہ یہ نہیں کہتا کہ اب تو میرا تھوڑی دشمنی ہے جو مجھے آپ جنگ پہ لے کے جا رہے ہو تو میں وہاں پہ مروں کس طرح سے وہ اپنی جان تک بھی دے دیتا ہے تو اب آپ کو تھوڑی سی اس کی سمجھ آئے گی میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا کہ قسم ہے دوڑنے والوں کی جب وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا اور چنگاڑی نکالنے والوں کی سم مار کر کہ سم مار کے چنگاڑی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے وہ لگا ہوتا ہے لوہے کی پاؤں ان کے بنے ہوتے ہیں اچھا یہ جب چنگاڑی نکلتی ہے نا اس سے مجھے یاد آیا بلکہ کہ مولانا طارق جمیل ان کا ایک ویڈیو تھا بڑا چنگاڑی پہ تھا کہ جب 100 کن کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ کن ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایک ہی شادی کی ہے آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ دوسری شادی کرے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری بیوی نے اتنی وفا کی ہے میرے ساتھ کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ میں اس کو اتنی تکلیف دوں اور انہوں نے اتنی پیاری اگزامپل دی انہوں نے کہا کہ یہ کن جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ جب لوہا جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ پتریلی زمین پہ لگ رہا ہے لوہا تو ایک چنگاری نکلتی ہے تو کہتے ہیں اسی طرح سے جب لوہے کو دوسرے پر رگڑا جاتا ہے نا تیزی سے تو چنگاڑی نکلتی ہے تو وہ چنگاڑی جو آنکھ میں کبھی لگ جاتی ہے تو جو درد ہوتی ہے آپ سوچیں ذرا کتنی تکلیف دہ چیز ہے تو کہتے ہیں وہ سوکن جو لفظ بنا ہوا ہے نا تو وہ اسی سے بنا ہے کہ وہ 100 چنگاڑیاں آنکھ میں ڈال دو وہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے تو مجھے بڑی اچھی ان کی یہ بات لگی تو میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے اس سے ایک دم سے مجھے یاد آیا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ نہیں میں اپنی بیوی کو وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تو بڑی پیاری تھی بات اچھا جی تو یہ گھوڑے جو ہیں یہ اس طرح سے بھاگتے ہیں فَالْمُغِيرَاتِ ضَبْحًا اور وہ حملہ کرنے والوں کی جو صبح سویرے کیسے کیونکہ جب جنگوں میں بھی جاتے تھے نا تو صبح ارلی مارننگ یہ لوگ حملہ کیا کرتے تھے اور اگر یہ چوری چکاری کے لیے بھی جاتے تھے تو رات کو سفر کرتے تھے تاکہ وہ پتہ نہ چلے اینڈ صبح وہ تہجد کا سے پہلے جب فجر کا شروع کا ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت یہ جا کے حملہ کرتے تھے تاکہ سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس وقت ان کو نہیں پتا ہوتا تو ان کے اوپر وہ حملہ کر دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا اور پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار تو وہ اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ اس سے غبار جیسے اڑتا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اور وہ درمیان میں گھس جاتی ہیں اس کے ساتھ جماعت میں کہ جب لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے تو سامنے پورے کے پورے لوگ لشکر پورا ہوتا ہے تو کس طرح سے ان کے اندر گھس جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں کیونکہ ان کے مالک کا حکم ہوتا ہے یہ اتنی قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کیوں کی ہے آپ ذرا سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی ہی آیت میں ان الانسان لربہ لکنود کہ انسان بے شک تو اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے گھوڑے کو ہی دیکھ لے کہ کس طرح ایک ایسی مخلوق جو صرف اپنے اس کا مالک اس کو ایک صرف کھانا دیتا ہے تو کس طرح سے وہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے اور تو کتنا قنوط ہے تو کتنا ناشکرا ہے تو دیکھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے کس کس نعمت سے نہیں نوازا ہوا اور پھر تو اس کے ساتھ ناشکری کرتا ہے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قنوط وہ انسان ہوتا ہے جو مصیبتوں کا ذکر زیادہ کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے آپ نے سنا ہے نا کئی دفعہ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ بہت نیگ کرنے والا کہ سارا وقت ہی نیگیٹو کوئی نہ کوئی ہزار نعمتیں پاس ہے لیکن جو ایک چھوٹی سی چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہوتی ہے بس اس کو ہی دیکھی جائے گا اسی کے بارے میں بات کرتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس اب دیکھیں یہ جو نیک کرنا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے کہتے ہیں بچنا چاہیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے کہ وہ بندے کا خون بھی چوس لیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے مکہ گئے تو ایک دفعہ ان کے گھر پہ گئے تو ان کی بیوی گھر پہ تھی
تو خود وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ گھر پہ نہیں تھے، تو انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ خاوند کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بزرگ تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے فادر ہیں۔ انہوں نے اس لیے اس زمانے میں مہمان کی بڑی عزت ہوتی تھی کہ اللہ کی رحمت سمجھتے تھے۔ تو اس کی بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے شکایتیں لگانی شروع کر دی کہ اس کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے، سارا وقت یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آرام سے سنتے رہے، لیکن جیسے وہ واپس نکلے تو کہتے ہیں کہ اچھا جب اسماعیل آئے آپ کے خاوند آئے گا تو اس کو میرا سلام دینا، اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے انہوں نے تمہیں سلام دیا ہے، اور اس کو میرا ایک پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے ان کو بتایا کہ یہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے فادر تھے۔ اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب تھا کہ بیوی بدل لو، یہ بیوی تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گی، تو اس لیے نیگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بری بات ہوتی ہے کہ بندہ بڑا ہی ناشکرا ہوتا ہے۔ اچھا، قنوت کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں جیسے میں تو سیلف میڈ ہوں، میں تو اکثر آپ دیکھیں کسی کو آپ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنی محنت کی، میں سیلف میڈ ہوں، میرے پاس تو پیرنٹس کے پیسے بھی نہیں تھے، مجھے کسی نے ہیلپ نہیں کی، میں نے جو کچھ کیا خود کیا۔ ایسے لوگ بھی تکبر کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی قنوت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر قنوت کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ نعمت کو دیکھے لیکن نعمت دینے والے کو نہ دیکھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نعمتوں کا بڑا دیکھتے ہیں کہ او اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی عطا کیا ہوا ہے، یہ بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ دینے والے کے کون ہے اس کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بھی شکر ادا کرے کہ جس نے دیا ہوا ہے۔ اور ایک طرف نعمتوں کی بارش اور دوسری طرف اپنی ناشکری کہ کیسے انسان کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اب نعمتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں اتنی زیادہ، تو ہم اس کا کیسے شکر ادا کریں؟ ہم تو ایک ایک سانس اگر سانس کے ساتھ ہی تو بولیں گے نا شکر ادا کریں گے، تو وہ سانس ایک آنا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں کہ سورۃ تکویر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن لوگوں جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں نا اس کے بارے میں تم سے ضرور لا تسألن ہے کہ ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ نعمتیں کیسے استعمال کی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی اگر صرف اپنی اراؤنڈ ہی دیکھ لیں، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارا سننا ہے نا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا سانس لینا، ہمارا ایک ایک چیز آپ کاؤنٹ کرتے جائیں، ملینز آف ملینز آپ کو چیزیں ملیں گی کہ ہم کیسے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر یہ بات کہ یہ شکر ہم ادا کیسے، ہم یہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، 100 دفعہ صبح کر لیا، 100 دفعہ رات کو کر لیا، وہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے نا وہ چیز نہیں دیکھنا۔ اس سے بالکل ایسے ہی ہے، اگر آپ کسی کو ہیلپ کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ان کا پورا خرچہ بھی اٹھاتے ہو، آپ ان کے بچے بھی اسکول بھیج رہے ہو، اگر بیمار ہوتا ہے تو آپ ان کے وہ بھی ٹیک کیئر کر رہے ہو، آپ سارا کچھ کرتے ہو، لیکن آپ ان کو کہتے ہو کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا یہ ان سے ذرا بچ کے رہنا، یہ بڑے تکلیف دینے والے ہیں، انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اور آپ کو لگے یہ کہ وہ جو آپ نے پیسہ دیا نا وہ انہی پیسوں سے گفٹ لے کے دوسرے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے اور کھانے کھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ فن کر رہے ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ کو بالکل چھوٹی سی اگزامپل دی ہے کہ اکثر لوگ ایسے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جس لیے دی ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نعمت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے، تو ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جس چیز سے اللہ نے منع کیا، جس چیز کے سننے سے منع کیا، جس چیز سے بولنے سے، چغلی لگانے سے، جھوٹ بولنے سے منع کیا، جن جگہوں پہ جانے سے منع کیا، ہم کرتے ہیں نا، تو اللہ کی نعمت کا حق تو نہیں ادا کرتے ہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن ہمارا ایک ایک عضو، ایک ایک ہماری جلد سے لے کے ہمارا ایک ایک، دیکھیں ہم نے پڑھا تھا پہلے نا کہ یہ ہوائیں بھی گواہی دیں گی، یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں وہ گواہی دے گی، تو یہ زمین بھی تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا کہ ہلا نہیں مارتی ہمیں، ایسا نہیں ہوتا کہ زلزلہ آیا دھڑ سے ہمیں پھینک دیا، چلو جی جاؤ یہاں سے جاؤ، آسمان ہمارے اوپر گرا دیا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کا سوال پوچھیں گے۔
कहते हैं एक गैर महसूस सी नेमत होती है, हमें पता भी नहीं चलता, अल्लाह सुब्हानहू तआला याद करवाते हैं बंदे को। कि कभी ऐसा होता है कि आप घर में बैठे हुए हैं, कोई दस्तक होती है, आजकल तो अगर ऐसे बड़े शहरों में है तो यूजुअली ऐसे नहीं होता, लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे ऐसे होता था कि घर में माँगने वाले जैसे फ़कीर आते हैं। तो एट दैट पॉइंट अगर आप ये सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बेहतर जगह पे रखा है, और जो कि मेरा हाथ देने वाला हाथ है। जब भी आप किसी को देते हैं ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि या पाक परवरदिगार तेरा हर करोड़ शुक्र कि मुझे देने वालों में तूने रखा हुआ है, माँगने वालों में नहीं रखा हुआ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो फरमाते हैं ना कि दुनिया में एक कहते हैं ना पहिया, वो चक्कर चलता है। कभी अच्छे हालात हैं तो कभी बुरे भी हालात होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ माँगनी चाहिए कि या पाक परवरदिगार हमारे कभी ऐसा हमारा हाल ना हो कि हमें कभी किसी के आगे माँगना पड़े, क्योंकि माँगने वाले के इतना ऑनेस्टली कभी आप उनसे बात करके देखें कि वो कहते हैं कि वो हज़ार दफ़ा सोचा, हज़ार दफ़ा नमाज़ में जाके भी रोए कि क्या मतलब ऐसी कोई मजबूरी आ जाती है, समटाइम हालात ऐसे एकदम से पलटा खाते हैं। वन ऑफ मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अपना मेरा कारोबार था, मैं अच्छे भले काम कर रहे थे, और वो काम ऐसा था कि जिसमें उनको खड़े होके काम करना था। तो शी सेड कि पैसे भी अच्छे भले आ रहे थे। अचानक एक्सीडेंट हुआ और पाँव जो है ना उनकी टाँग वहाँ पे उनकी टूट गई, और जिसकी वज़ह से वो सरिया सा वो कहते हैं लगा देते हैं, वैसा हुआ, और पता नहीं जो भी है वो नहीं चल सकी। 6-7 महीने तक तो कहती है मैं बिस्तर से नहीं हट सकी। और जो कमाई का ज़रिया था दैट वाज़ द ओनली कमाई का ज़रिया, तो वो नहीं कर सकी। और फिर एक वक़्त आ गया था कि वो किसी और से माँगने के लिए उन्हें मतलब पूछना पड़ा कि आप मेरी हेल्प इतनी कर सकती हैं। कुछ पता नहीं होता कि कल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी नसीब में क्या लिखा हुआ है, हमारी तकदीर के फ़ैसले किस वक़्त आ जाते हैं। इसलिए पहले से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु अऊज़ु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक व तहव्वुली आफ़ियतिक व फ़ुजाअती निक़मतिक व जमीई सुहतिक। मैं बहुत पढ़ती हूँ ये दुआ इसलिए कि सजदों में भी जाके माँगा करें, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग जब हम कहते हैं ना एक सुकून सा आ जाता है कि अचानक कोई चीज़ नहीं आएगी। क्योंकि अचानक जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना तो वो बड़ी तकलीफ़ देती हैं। इवन तो बता के भी आएँ तो भी तकलीफ़ देंगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतना रहम करने वाले होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि फिर हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से इतनी दुआएँ करें, और आप देखिएगा कि जब शुक्र करते हैं तो फिर क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बु कि बेशक अल्लाह पसंद करता है अन यरा कि वो देखे आथारू नेमतिही अपनी नेमत के आसार अला अब्दिही अपने बंदे पर। अब देखिए जब बहुत पहले मैंने ये हदीस पढ़ी थी ना तो मैं पता है क्या सोचती थी, मैं कहती थी देखा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कहा है कि अगर अल्लाह ने इतना दिया तो अच्छे-अच्छे कपड़े पहनो, नज़र आए कि मैंने पैसे दिए हुए हैं, नज़र आए। उस वक़्त मैंने उस तरह से सोच रही थी। फिर जब मैंने इसको डेप्थ में पढ़ा, जब मैंने एक्चुअली इसको समझ के पढ़ा, तो समझ आई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का असर देखना चाहते हैं, कि मेरा बंदा जिसको मैंने इतनी नेमत दी है, वो हमने पढ़ा था ना कि शायर अल्लाह कि किसी को देख के अल्लाह याद आ जाए, कि किसी को देख के इंसान देख के ये कहे कि ओह माय गॉड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस पे कितना करम किया हुआ है। उसका बोलना ऐसा हो जाए कि लगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही बात निकल रही है, उसका देखना ऐसा हो जाए, उसमें हया इतनी आ जाए, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों का चलता-फिरता नमूना बन जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, देखिए एक आम शुक्र है, शुक्र भी तो हम कहते हैं ना कि 2 तरह के शुक्र होते हैं। एक आम शुक्र तो हर बंदे को जो करना चाहिए ज़ुबान से अल्लाह की हम्द बयान करना, और इस बात का इतराफ़ किया जाए कि नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है। और अब दूसरी ख़ास शुक्र ये है कि ज़ुबान पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द और दिल में उसकी मार्फत का सरूर हो। कि दिल में मार्फत कैसे कि आप इमेजिन क्या करें जब आप शुक्र करते हैं ना, तो बोला करें और साथ बोल के इमेजिन क्या करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ लिसनिंग मी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी तमाम के तमाम जो तारीफ़ें और तमाम के तमाम शुक्र तेरे लिए हैं। या अल्लाह मैं तो इस काबिल ही नहीं थी जिस तरह से तूने मुझे बना दिया है। और फिर उसके बाद अज़ा, हमारे एक-एक अज़ा जो है ना उसकी अताअत में लगा हुआ हो, ज़ुबान और दूसरे सारे अज़ा उसके हराम करदा जो चीज़ें हैं उससे बचें। अब देखिए शुक्र का एक ये एंगल जो है, अगर ये समझ आ जाए कि हमने सुबह तस्बीह लेके 100 दफ़ा 1000 दफ़ा शुक्र अदा करने के बाद उसके बाद निकले तो हम सारा कुछ वो करें जो अल्लाह ने मना किया है, तो ये शुक्र तो नहीं है ना। शुक्र क्या है कि हमारे अज़ा, हमारे हमारे पूरे जिस्म पे वो नज़र आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम शुक्र कैसे अदा कर रहे हैं। अल्लाह दुआ जब करते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, सुबह की दुआओं में है। एवरी मॉर्निंग अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ किया करें कि या अल्लाह मुझे इबादत भी ऐसा करने की तौफीक दे कि जो खूबसूरत इबादत हो, मुझे ऐसा शुक्र अदा करने की तौफीक दे कि ऐसा शुक्र ही किसी ने ना किया हो। और फिर सूरत नमल में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के शुक्र के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया ना कि उन्होंने जब दुआ की थी, जब वो गुज़र रहे थे और चूंटियाँ देखी कि वो, क्योंकि वो तो सुन सकते थे ना, जानवरों की आवाज़ें उनको पहचानते थे। तो उन्होंने देखा कि एक चूंटी कह रही है कि जल्दी-जल्दी अपनी बिलों में घुस जाओ, सलमान का लश्कर आ रहा है तो हमें रोन ना दे, तो हँसने लग गए। और फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मुझे ऐसी ताकत अता की कि मैं इनकी आवाज़ सुन सकूँ, कि रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदा। बहुत प्यारी दुआ है कि वन आमला सालिहन तरदा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। या अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और जब इस दुआ के आप इस हिस्से में आते हैं ना, तो इसको रिपीटेडली पढ़ा करें, बार-बार पढ़ा करें कि या अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, या अल्लाह मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। बहुत प्यारी दुआ है। सूरत इब्राहीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ये तो देखिए एक फाइनल बात नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दी, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। अब ये देखिए जब हम पोर्टल की बात करते हैं ना कि आसमान दरवाज़े-दरवाज़े हो जाएगा, पोर्टल्स हैं, उधर से अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे मिलते हैं, ये पोर्टल्स हैं, यही पोर्टल्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शुक्र का हमें एक फ़ॉर्मूला दे दिया, तुम अगर शुक्र अदा करोगे, ज़ाहिरी अपने अज़ाब पे भी नज़र रख उस पे रखोगे कि मैंने कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लाज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। तुम कहो अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरा शुक्र तूने मुझे रिज़्क इतना दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला और दे देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरा शुक्र तूने मुझे देखने की तौफ़ीक दी, अल्लाह आपकी नज़र और तेज़ कर देंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे बोलने की ताकत दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलने की ताकत देंगे। अल्लाह सुब्हान तेरा शुक्र तूने मुझे दिमाग अता किया। देखिए अब जैसे बड़े होते जा रहे हैं, आपने कितने लोगों का सुना ना अल्ज़ाइमर हो जाता है, याददाश्त भूल जाती है। पहले से शुक्र करना शुरू कर दें। अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे ऐसा दिमाग दिया कि मुझे याद रहती हैं चीज़ें। या अल्लाह मुझे याद, क्योंकि देखिए बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो अपने आप को भूल जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान में बताया है ना हम लोगों को कि ऐसा होगा कि इंसान जो जानता है वो बिल्कुल लाइल्म हो जाता है, और हमारे सामने आँखों के हम देखते हैं और हमें लगता है अच्छा उसके साथ हुआ है, उसके साथ हुआ है। हम कभी ये नहीं सोचते कि अल्लाह ना करे हमने भी अगर इस एज में आते हैं तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। पहले से शुक्र हर चीज़ का। ये वाली हदीस से हम लेते हैं तो तो फिर ये वाली पहली वो सूरा है पूरी की पूरी जो मक्का में नाज़िल हुई, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है ये एक ही दफ़ा में नाज़िल हुई। देखिए इतनी बड़ी सूरा है, और उस सिवाय इसके कहते हैं कि इसमें कुछ 6 आयात हैं जो मदीना में नाज़िल हुई थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जहाँ उनका मुकाम था, उनको वहाँ पे रखवा दिया था। बाकी पूरी सूरा एक वक्त में नाजुल हुई। और हज़रत अस्मा जो है वो कहती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊँटनी थी उसकी लगाम पकड़े हुए थी, तो जिस वक़्त ये सूरा नाज़िल हुई थी तो उसके बोझ से यूँ लग रहा था कि उसकी हड्डियाँ टूट जाएगी, मतलब इतना बोझ था उस वक़्त। और फिर इसके बारे में हदीस भी आती है कि जब ये सूरा नाज़िल हो रही थी तो 70,000 फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ ये सूरा लेके नाज़िल हुए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मशरिक से मगरिब तक वो उनकी जो तस्बीह थी जो वो फरिश्ते पढ़े थे उससे आवाज़ गूंज रही थी, और इतनी हिफाजतों में ये सूरत नाज़िल हुई थी। और ये क्यों? क्योंकि ये मक्की दौर की सूरत है, और मक्की दौर में
بالکل کہتے ہیں کہ آخری سال کائنڈ آف 1 سال پہلے ہجرت کے یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اب اس سورت کا جو اصل جو ٹاپک ہم دیکھیں گے پہلے، کیونکہ ہم نے ساری مدنی سورہ پڑھی تھی اور مدنی سورہ میں احکامات 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 جو ہم نے سورت مائدہ میں دیکھے تھے، کیونکہ یہ پہلی جب مکہ میں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو پہلی دفعہ ریاست ایک بنی تھی جہاں پہ لوگوں کو پھر رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت تھی. لیکن ابھی مکہ میں تو لوگ ابھی اس طرح سے نہیں تھے نا، ان کی اپنی ایک علیحدہ سے حکومت نہیں تھی. تو مکی دور کی جتنی بھی صورتیں آپ پڑھیں گے نا، اس کے اندر آپ کو بار بار ایک ہی چیز ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پہ بات ہوگی، رسالت پہ بات ہوگی اور آخرت پہ بات ہوگی. یہ 3 ٹاپک ہوں گے جو آپ کو پوری مکی سورہ میں ملیں گے. اور یہ وہ مکی سورہ اتنی خوبصورت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا آیت الکرسی میں، اب پوری آیت الکرسی اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا تعارف کرائیں گے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جس کو توحید سمجھ آ گئی نا، اس کو تو سارا کچھ ہی سمجھ آ گیا. پھر اس کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو میرے رب کو پسند ہے. اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کو اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا پڑتا، اس کا دل کرتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کو. اب یہاں پہ اس سورہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس دور میں لے جاتی ہوں جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی، تاکہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں. آپ اپنے آپ کو اس دور میں لے جائیں، کیونکہ جب میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب میں کوئی ایسی سورہ پڑھتی ہوں کہ اچھا یہ اس دور کی بات ہے، کیونکہ اب پوری سیرہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ میں اس دور کے اندر کھڑی ہوئی ہوں اور میں بھی پارٹ آف دس. جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی تو آئی واز دیئر، اور میں دیکھ رہی تھی اور میں سن رہی تھی اور میں محسوس کر رہی تھی کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی ویسے ہی فیل کریں گے کہ یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے نا، یہ ہو رہی تھی مکی دور کے آخری 1 سال میں. تو اس وقت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیب ابی طالب کا زمانہ تھا نا، وہ گزر چکا ہوا تھا. اور اسی وقت میں پھر یہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہاں سے 1 سال 2 سال کائنڈ آف ٹائم تھا، جس میں جیسے شیب ابی طالب کے 6 سے 8 مہینے بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ ابو طالب کی وفات ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب سے بڑی کیونکہ ان کو سب سے بڑی امان جو تھی نا، وہ ابو طالب کی تھی. اور ابو طالب کون تھے؟ جو ان کے چچا تھے، جنہوں نے ان کو پالا ہوا تھا، اور وہ سردار بھی تھے. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ تھا کہ ان کی وجہ سے ان کا کلچر تھا نا وہاں پہ کہ جس کو اپنی امان میں لے لیتے تھے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا تھا، اس کو وہ حفاظت میں آ جاتا تھا. اب ابو طالب کی وفات کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو تھی حضرت خدیجہ، ان کی وفات ہو گئی. اب اتنے بڑے 2 دکھ تھے، یہ دکھ تو اپنی جگہ تھے، لیکن اب یہ تھا کہ لوگوں کو موقع مل گیا کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے. اب ان کو پتا تھا کہ اب تو کوئی ہمیں نہیں روک سکے گا. اب ہوا کیا کہ جیسے ان کی ابو طالب کی وفات ہوئی تو اگلا سردار جو بننا تھا، تو ان میں سے کون بچے تھے؟ ابو لہب بچے تھے. دا ریزن از کہ جو عباس تھے اور حمزہ تھے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ تھے، وہ اسلام لے آئے ہوئے تھے. تو ڈیفینیٹلی اب ایک ہی بچے تھے ابو لہب، اور حضرت ابو لہب بچے تھے. اور ابو لہب جو تھے ان کا یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اگینسٹ تھے. آپ نے وہ پڑھا نا، سورہ بھی ان کے بارے میں پڑھی. تو اس وقت پھر یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب وہ پھر طائف میں گئے. اور طائف میں اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ ان کو یہ تھا کہ شاید لوگ میری وہاں پہ بات سن لیں گے اور میں وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہوں. لیکن وہاں پہ بھی لوگوں نے نہیں سنا. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے طائف کا. یہ سچویشن تھی اس وقت جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے نا، میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. اب طائف سے جب واپس آئے، جب لوگوں نے وہاں پہ پیغام نہیں سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے. پھر واپس جب مکہ آنے کی کوشش کر رہے تھے تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ واپس داخل ہونے میں بھی کسی کے چاہیے ہوتی تھی نا، امان چاہیے تھی، تو وہ بھی ایک بڑا مشکل وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں، کیونکہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اللہ کا گھر تھا ادھر، ان کا ان کے سب کچھ ادھر تھا، اور وہ نہیں چاہ رہے تھے چھوڑنا. لیکن اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ ان کو مجبوراً مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. اسی دوران میں کچھ لوگوں نے جیسے حبشہ کی طرف بھی، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، ہجرت کی تھی. تو یہ دور بڑا مشکلوں کا دور تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں.
دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں نا تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے اوکے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو ہم تو تعریف کرتے ہیں نا، جیسے کسی کی اور صحیح بھی تعریف کر دیتے ہیں اور کبھی ایسی جھوٹی تعریف بھی کر دیتے ہیں، کسی کو بٹرنگ کرنے کے لیے بھی تعریف کر دیتے ہیں۔ تو تعریف کا وہ جو ایک ایک بات ہے نا، وہ ہماری ذہن میں نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے تو پھر کیا ہم کسی کی تعریف نہ کریں؟ کیا پھر دیکھیں جیسے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی چیز، ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کہا کہ سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کو آپ اس اینگل سے تھوڑا سا سمجھے کہ تعریف جو ہے نا، ایک ہوتا ہے حمد بیان کرنا۔ حمد وہ ہے جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی پھول کو دیکھا، آپ اس کی خوشبو آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا آپ اس کو رنگ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کی مدح بیان کرتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب اگر آپ نے کسی یوٹیوب میں کوئی ایک ایسا لیکچر سن لیا، بہت اچھا لیکچر تھا اور آپ نے کہا واو، وہ آپ حمد بیان کرتے ہیں، جیسے حمد وہ ہوتا ہے کہ تعریف کرتے ہیں کہ کیا اچھی بات تھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ اب اگر کوئی آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے، آپ اس کو بے شک نہیں جانتے، لیکن اگر آپ کی کوئی ضرورت تھی، کسی نے آپ کی ضرورت پوری کی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور آپ اس کی سخاوت کی تعریف بھی کریں گے۔ یہ جو الحمد ہے نا، اس کے اندر ایک تو شکر آ جاتا ہے اور ایک تعریف دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس اینگل سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام کی تمام تعریف، اور الحمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہے۔ الذی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کی حمد ہے؟ الذی، وہ جس نے، کس کی تعریفیں؟ وہ جس نے خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو۔ اب دیکھیے آسمان اور زمین، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ کون ہے، کیونکہ ہمیں اکثر ہوتا ہے نا کہ بس ایسے ہی گزار دیتے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا سوچو کہ آسمان، اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے، جو تم دیکھتے ہو اتنی جب سے دنیا بنی ہے، کیا کوئی پرانا لگتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ آسمان اوپر سے گر جائے گا کبھی؟ کتنی بڑی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں اس کے بارے میں کیا کہا تھا، ہم تھوڑا سا وہ دیکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کون ہے؟ جس نے ساتوں آسمان طباقا، اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم اس کے اندر کوئی خلل نہیں دیکھو گے، ما ترا، تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی بھی نقص نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، کہ پھر لوٹاؤ اپنی نظر کو، ہل تری من فطور، کہ تمہیں کوئی شگاف نظر آئے گا اس میں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ارجع البصر، پھر اپنی نگاہ کو دوڑاؤ، کرتینی، بار بار دیکھو، ینقلب، وہ لوٹ آئے گی، الیکا، تمہاری طرف، الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل خسیر، کہتے ہیں نا ذلیل و خوار ہو کے تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سجایا اس کو، زین کیا، سماء دنیا، دنیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ، کسی ستاروں کے ساتھ اس کو سجایا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور بنایا ہم نے انہیں مارنے کے لیے شیاطین کو۔ یہ شہاب ثاقب کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے، کن کے لیے؟ جو شیاطین کیا کرتے تھے، وہ اوپر جاتے تھے اور اس وقت خبریں لے کے آتے تھے، جب تک وحی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا۔ اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد شہاب ثاقب جو تھے، جب شیاطین اوپر جاتے تھے تو وہ ان کو مارتے تھے۔
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں اور اپنی اس تخلیق کے بارے میں کہ آسمان کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے۔ اب دیکھیے پھر زمین کی بات جب ہوتی ہے تو زمین آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تیزی سے گھوم رہی ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے زمین اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں بیٹھے ہوئے جھٹکے لگ رہے ہوں یا ہم الٹ پلٹ ہو رہے ہوں؟ اب گاڑی تیز چلاتے ہیں تو ایک دم سے دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، بہت تیز ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ اگر کبھی ایسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں جو تھوڑی اونچائی کی طرف ہوتی ہے تو ہمیں وامٹنگ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اپنی وہ تخلیق کے بعد خالق اس کو کہتے ہیں، وہ تخلیق جو پہلے سے کچھ نہیں تھا، کن فیکون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن سے وہ فیکون ہوئی تھی۔ اور آسمان و زمین کی بات کر کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اور بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھیروں کو۔ اندھیرے کیا؟ دیکھیں یہ جمع ہے، اندھیروں کی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی کہ ظلمات جو اندھیرے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، ونور، اور روشنی، ونور واحد، ایک روشنی، ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیے اتنی خوبصورت بات لگتی ہے جب یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں پہ آسمان و زمین کی بات ہوئی وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالق کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں پہ ظلمات و نور کا ہوا وہاں پہ جعل کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ زمین اور آسمان جو ہے نا یہ وجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں نا زمین آسمان، اور ظلمات اور نور جو ہے یہ ہمارے ہم ان کو ہم اس کا وجود نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس زمانے میں آپ واپس جائیں جب پہ شرک اتنا زیادہ ہو رہا تھا، لوگ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، ہواؤں سے ڈر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، مٹی سے بنائے ہوئے بت ہیں نا جن کو پوجتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، نور ہے، ظلمات ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کنہوں نے کیا تھا؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تھا، جنہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کر